میں ہمارے جیسے جبے ہمارے جیسی ٹوپیاں بنا کر کے آج لوگوں میں آ کر کے تقریریں کر رہے. خوب کہہ رہی ہے بہت اچھا مولانا ہے بھائی, بہت اچھی تقریر کرتا ہے بھائی, بلاؤ اس مولانا کو, لائک کرو اس مولانا کو. تجھے پتا ہے کہ یہ رافضی ہے, شیعہ ہے, سنی ہے, اہل حدیث ہے, غیر مقلد ہے, وہابی ہے, نیچری ہے, قادیانی ہے, منافق ہے, صلح کلی ہے, کون ہے جانتے ہو تمہیں کوئی خبر نہیں. سوشل میڈیا کے ذریعے یہ ہوا اور ہوا پھیلائی جا رہی ہے لوگوں میں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ الزہرا کا حق دبایا تھا. معاذ اللہ معاذ اللہ. اور وہ حق کیا تھا؟ باغ فتح کا مسئلہ. میں سناتا ہوں آپ کو باغ فتح کا معاملہ ہے کیا. پھر اگلی بات نبی کا وصال ہوا. پہلی مشکل یہ کھڑی ہوئی جو میں نے بتائی, جو قافلہ اعلان کیا تھا نبی نے ابو بکر نے بھیجا, روکا نہیں. دوسری مشکل حضرت فاطمہ الزہرا رسول پاک کی بیٹی نے ایک رقہ بھیجا ابو بکر کے پاس. کہا میرا بھائی نہیں ہے کوئی, میری بہنیں نہیں ہیں, میں اکیلی ہوں فاطمہ, لہذا میرے باپ کی دولت میری ہے, باغ فتح میرے حصے میں آنا چاہیے. اور یہ باغ فتح ہے کیا؟ خیبر کی طرف جب جائیں گے مدینہ شریف سے, وہاں پر ایک باغ جس میں تقریباً 15 یا 13 پیڑ ہیں کھجور کے. الزام لگاتے تو دھمکا تو لگاتے, ابو بکر صدیق اگر قبضہ بھی کریں گے تو کھجور کے 13 پیڑوں پر کریں گے. جس نے ہجرت کی رات نبی کو 2 اونٹ دیے, 10,000 درہم دیے, اور جب میرے نبی کو دین کے لیے ضرورت پڑی تو صحابہ میں سب سے زیادہ دولت, یہاں تک کہ گھر کا سارا مال لا کے نبی کے قدموں میں ڈالا. مصطفیٰ بولے ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ ابو بکر نے کہا اپنے گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت اصحاب مصطفیٰ, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان دلگرام شریف, آمد حضور سہیل ملت, مسلمانان دل زندہ. ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, باغ فتح کی بات آئی. سنیے توجہ کے ساتھ یہ جملہ. ابو بکر صدیق نے جب یہ بات سنی کہ یہ باغ مجھے ہونا چاہیے, سیدہ فاطمہ الزہرا نے عرضی لگائی, تو ابو بکر صدیق نے فیصلہ لکھ کے بھیجا. فیصلہ کیا بھیجا؟ کہا اے سیدۃ النساء, اے رسول کونین کی شہزادی فاطمہ سنو, میری جان کی ضرورت پڑے گی دے دوں گا, مگر جہاں باغ فتح کا مسئلہ ہے تو تمہارے بابا جان میرے آقا کا فرمان یہ ہے کہ نبی کی جو وراثت ہوتی ہے وہ اس کی اولاد کی نہیں ہوتی, وہ صدقہ ہوتی ہے, وہ صدقہ امت کا حق ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. سیدہ فاطمہ الزہرا نے جب اپنے باپ پیارے آقا کا فرمان سنا تو سر تسلیم خم کر کے بولی ابو بکر مجھے خبر نہیں تھی, اگر یہ حکم میرے باپ کا ہے تو میں اسے ماننے کے لیے تیار ہوں. بے شک بے شک, سبحان اللہ. آج 1500 سال کے بعد چند کتے اٹھے ہیں میدان میں, وہ کہہ رہے ہیں ابو بکر صدیق نے فاطمہ کا حق مارا تھا. معاذ اللہ رب العالمین, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, کوئی حق نہیں مارا. سچائی تو اس دن کھلی جس دن حضرت زین العابدین غازی کربلا کے بیٹے مدینے کے مصلی پر بیٹھے تھے تو کچھ لوگوں نے حضرت زین العابدین کے بیٹے امام حسین کے پوتے سے کہا تھا کہ باغ فتح کے معاملے میں جو ابو بکر صدیق نے فیصلہ کیا تھا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو جلال میں کھڑے ہو گئے, لاکھوں کے بیچ میں حسین پاک کے پوتے زین العابدین کے بیٹے نے کہا ارے یہ فیصلہ ابو بکر کا تھا, اللہ کی قسم اگر اس وقت میں ہوتا تو میں بھی وہی فیصلہ کرتا جو نبی کے ابو بکر نے کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. کیا کہنے, وہ ابو بکر صدیق 2.25 سال تک نبی کے
کے مسلح پر امامت کی. ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ زور سے سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ تھوڑی سی گاڑی ہو گئی تمہارے مزاج سے ہے نا. کتنے سال ہو گئے؟ 2.25 سال. زور سے بول کے دکھائیں گے کتنے سال. اب یہاں ایک بات سنو بڑی غور سے. 2.25 سال تک خلافت یعنی امامت، اگر 2.25 سال کی خلافت میں ابو بکر صدیق کے زمانے میں کوئی بیمار مدینے میں ایسا نہیں تھا جس کے منہ میں پانی کا قطرہ جا کے پہلے ابو بکر صدیق نہ ڈالتے. ہاں تم کتنے بیماروں کی عیادت کرتے ہو بتاؤ. اللہ تیری ماں تڑپ تڑپ کے مر گئی، تجھ نے جا کے دیکھا تک نہیں. تیرا باپ ایک خوراک دوائی کے لیے مر گیا، تو نے جا کے دیکھا تک نہیں. تیرا بھائی کی بچے تڑپ تڑپ کے مر گئے، تو نے بھائی کی موت کے بعد اس کی بیوی کا 1 منٹ کو جا کے حال تک نہیں پوچھا. اللہ تیری بستی میں کتنے قریب یتیم تڑپ تڑپ کے مر گئے مگر تمہیں پوچھنے تک کی فرصت نہ ملی. اللہ تم ہو مسلمان، تم ہو نبی کے غلام، تم ہو نبی سے پیار کرنے والے، اس کو کہتے ہیں مسلمان. 2.25 سال تک خلافت کی ابو بکر نے، اور 2.25 سال کے بعد جب ابو بکر صدیق کا وصال ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے مولا علی کو بلا کے سامنے بٹھایا اور بٹھا کر کہا علی وصال کا وقت قریب ہے، مدینے میں اگر میری کوئی شکایت کرے تو اس سے مجھے معاف کروا دینا. اللہ اللہ. مولا علی نے سنا تو رونے لگے اور ایک جملہ بولا تھا، تم سبحان اللہ بولو تو میں بتا دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پوری طاقت سے سبحان اللہ بولو تو بتاؤں. ایک جملہ بولا تھا، جانتے ہو کیا کہا تھا؟ مولا علی بولے ابو بکر انسان تو بڑی بات، تمہاری امیر المومنین کے زمانے میں ہائے 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 کوئی جانور بھی ابو بکر کا شکوہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ انسان تو انسان. ہم نے مدینے کے کسی جانور کو بھی تمہارے زمانے میں بھوکا نہیں دیکھا. اللہ 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 ہائے 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 ماشاءاللہ یا رسول اللہ. سارے لوگ جواب دیں بھائی. زندہ باد زندہ باد. ابو بکر 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 ماشاءاللہ. ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو اللہ اکبر یا رسول. پہلے خلیفہ ابو بکر، دوسرے ہیں عمر فاروق. مگر جس دن وصال ہوا تھا ابو بکر صدیق کا، مولا علی نے غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ سجایا. لوگ کہتے ہیں ابو بکر اور علی کا جھگڑا تھا. تم پاگل ہو گئے، تمہاری متیں ماری گئی ہیں. اگر ابو بکر اور مولا علی کا نفاق یا جھگڑا ہوتا تو ابو بکر کو مولا علی غسل دینے کیوں آتے؟ اللہ اکبر اللہ. کیا بات ہے. صرف غسل ہی تک بات محدود نہیں ہے. جنازہ اٹھا کے جب لوگ مدینے میں چلے، سب سے پہلے ابو بکر صدیق کا جنازہ اٹھا کے اپنے کاندھے پر رکھنے والے کا نام ابو بکر صدیق، کوئی مولا علی ہے. ابو بکر کا جنازہ اٹھانے والے کا نام مولا علی ہے. جب جنازہ لے کے جا رہے تھے مدینے کی گلیوں میں، ہر دل میں غم، ہر آنکھ میں آنسو، دروازوں سے گزرے، ایک دروازے سے رونے کی آواز آئی. مولا علی بولے جنازہ رکھو، کوئی رو رہا ہے. جنازہ رکھا گیا. حضرت علی نے دروازہ کھلوایا، جانے کے بعد دیکھا 3 بچے کھڑے رو رہے ہیں، سر سے پاؤں تک پردہ ڈال کے ایک عورت رو رہی ہے. مولا علی نے کہا بہن جان سکتا ہوں تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ عورت نے کہا علی میرے رونے کی وجہ تم میرے دروازے پر چھوڑ کے آ رہے ہو. کہا مطلب؟ کہا ابو بکر صدیق ہے میرے تڑپنے کی وجہ. کہا کیوں؟ کہا میرا شوہر نہیں ہے، میں ایک بیوہ عورت
उठाए हुए एक दिन में रो रखी थी। अबू बकर सिद्दीक गुजर के जा रहे थे, मैंने दिल की बातें अबू बकर को बता दी तो अबू बकर सिद्दीक ने सुन के कहा था, ए बहन याद रखना, आज के बाद कभी रोना मत, कभी परेशान मत होना, इसलिए कि जब तक मदीने में अबू बकर जिंदा है कभी तेरे बच्चों को मदीने में भूखा नहीं रहने देगा। ए अली रो इसलिए रखी हो, सुबह को भी साथ में खिलाते थे, शाम को भी साथ में खिलाते थे और रुक्का तैयार तोशा तैयार करके मुद्देबा के लिए भेजते थे। ईद के दिन कपड़ा खुद नहीं पहनते, पहले मेरे यतीम बच्चों को पहनाते थे, मगर मैं रो इसलिए रखी हूँ अली, आज के बाद मुद्देबा का क्या होगा, मेरे यतीम बच्चों का क्या होगा। एक दिल संगा के सुन्नियों इतना जब कहा मौला अली की चीख निकल गई। फातह खैबर ने बुलंद आवाज करके जबान खोली और उसके बाद उंगली उठा के कहा था, ए मेरी बहन रोवे मत, अरे ये तो करामत है अबू बकर सिद्दीक की कि उन्होंने कब्र में जाने से पहले पहले मेरे पांव में बेड़ियां डालकर कहा अली मुझे कब्र में बाद में उठाना, पहले मेरी बहन की खबरगिरी कर ले। ए बहन अली जिम्मेदारी से कहता है, आज तक ये काम अबू बकर ने किया, आज के बाद ये काम मौला अली करेगा। जब तक अली मदीने में जिंदा है कभी तेरे बच्चों को भूखा नहीं सोने देगा। खुद को खाते नहीं औरों को खिला देते हैं, खुद को खाते नहीं औरों को खिला देते हैं। कितने साबिर हैं मोहम्मद के घराने। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाहिदी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने बिलग्राम शरीफ, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उठाया जनाजा, लेकर पहुंचे अली। यहाँ पर एक बात बड़ी काबिल गौर है, बहुत प्यारी बात। क्या बात? अबू बकर सिद्दीक ने विसाल के 3 दिन पहले अल्लाह मौला अली से एक बात कही थी, हाय हाय, जानते हो क्या? कहा अली जब मेरा विसाल हो जाए तो मुझे जन्नतुल बकी में दफन मत करना। अल्लाह, और क्या करूं? कहा मेरा जनाजा उठा के नबी की मजार पे ले जाओ। जोर से बोल के दिखाओ सब, सुभान अल्लाह, पूरी ताकत से बोलो सब। कहा नबी के मजार पे क्यों ले जाऊं? कहा नबी के मजार पर ले जाके कहना आता आपका यारे गार आया है, अल्लाह, नबी जवाब दे दे तो सुभान अल्लाह, अल्लाह, और अगर जवाब ना दें तो जहां चाहो दफन कर देना, मर्जी आपकी। हाय हाय, ठीक है, सीने की तख्ती पर कंगा करनी है जुमला। सुभान अल्लाह, फिसाल हो गया अबू बकर का, मौला अली को याद रहा, जनाजा उठा के चले नबी के मजार पर पहुंचे। उस वक्त नबी का गुंबद नहीं बना था, हुजरा-ए आयशा में दफन थे मेरे आका जहां आज हैं, सुभान अल्लाह, सामने रख दिया दरवाजे पे जनाजा। हजरत अली हाथ बांध के बोले, हजारों लोग खड़े थे सामने, आका आपका यारे गार आया है, आपका जानिसार आया है, आपका अबू बकर आया है, हिजरत की रात का साथी आया है, आका इसके और आपके बीच में क्या बात रखी होगी ये तो आप जाने, आपका अबू बकर जाने, आका मैं नहीं जानता, यहाँ तक लाना मेरा काम था, सीने से लगाना आपका काम है। खुदा की कसम इतना कहकर रुके थे अली, दुनिया जानती है मुस्तफा के कब्र अनवर से आवाज आती है, अदखिलुल हबीब इलल हबीब, देर मत करो, मेरे महबूब को उठा के मेरे गले जैसे लगा दो। बरेली कई माँ सरकारे आला हजरत हबीबुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत ने इसी जुमले की तर्जुमानी अपनी जबान में यूं की थी, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाना। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक, दूसरे खलीफा उमर फारूक आज़म। हाय हाय हाय,